درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا، رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے۔ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار ہوں اے اللہ علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے۔ آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے،
بھی اس کا سوال پورا کیا جائے. اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں. روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر. یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے. پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے. کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں، چلا گیا دنیا سے. ارے اگر رمضان مل جائے نا ضائع مت کرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے. جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا، ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز emphasize کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ there is something special.